إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. دوستوں بزرگوں، آج درس نمبر 253 ہے اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے. سورہ ہود گزشتہ نشست پر اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی. سورہ یوسف کا مختصر سا تعارف سماعت فرما لیں کہ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور یہ سورت، اس کا جو نزول ہے وہ مکے میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں نزول کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مکی صورتیں ہیں، دوسری مدنی صورتیں. اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو مکے میں نازل ہوئی اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینے میں نازل ہوئی. حالانکہ یہ غلط ہے. نزول کا جو اصل اعتبار ہوتا ہے وہ ہجرت پر ہے. تو جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں. مکی یا مدنی کا تعلق جگہ سے نہیں ہے بلکہ ہجرت سے. تو یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کے اندر 111 آیات ہیں. اب اس صورت کے عنوانات کیا ہیں؟ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ اور واقعہ بیان فرمایا پوری صورت کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے سورہ یوسف کہ زندگی کا پورا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. انسان جب عام عوام میں سے ہو تو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، جب غلامی میں چلا جائے تو زندگی کیسی ہونی چاہیے، اگر قید و بند کی صحبتیں اس کو برداشت کرنی پڑیں تو اس کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، اور اگر اس کو بادشاہت مل جائے، عہدہ مل جائے تو اس کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. اللہ نے یوں سمجھیں کہ انسانیت کے تمام مراحل جتنے بھی سٹیجز ہوتے ہیں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کے مطابق وہ بالکل سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے زندگی کا نقشہ رکھا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور تیسرا جو اس کا موضوع وہ ہے خواب. خوابوں کی اقسام کتنی ہیں اور کون سے خواب ہیں، ان کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے. اس صورت کے اندر 4 خوابوں کا ذکر ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتایا جائے گا. تو پھر چوتھی بات یہ کہ یہ صورت احسن القصص کہلاتی ہے. اس میں بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا. تو آئیے صورت کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کے کلام کی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی زیادہ تر صورتوں کے اندر شروع کا جو ابتدا ہے، جو آغاز ہے، اس میں قرآن پاک کی تعریف بیان فرمائی. فرمایا الف لام را. فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین. فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بے شک ایک روشن کتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ بڑا روشن، بڑا واضح اور بڑا شفاف. اگر اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول بتائے تو بڑے واضح بتائے. اس قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے عبرت کی راہیں واضح کی ہیں تو بڑی واضح طور پر اس کو بتایا. اگر اللہ نے اس قرآن کے اندر واقعات اور قصص رکھے تو وہ بھی بڑے بین اور روشن ہیں. تو جو اس قرآن کے اندر ہے وہ بڑا واضح اور شفاف ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہاں پر تعریف فرمائی. مبین کا معنی ہے روشن اور ظاہر کر دینے والی. تو یہ قرآن جو ہے یہ تمام سابقہ امتوں کو، ان کے حالات کو، ان کے نبیوں کو اور ان کے واقعات کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتی ہے. اس وجہ سے قرآن کا نام ہے مبین. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو قرآن کی جو اصل لینگویج ہے وہ عربی لینگویج ہے. اب یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کے جو واقعات ہیں اور گزشتہ جو نبی گزرے ہیں ان کی زبان عربی نہیں تھی. عربی صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے. باقی تورات، زبور، انجیل یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہیں. تو ان قوموں کی زبان عبرانی تھی، لیکن اب دنیا میں عبرانی زبان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو یہاں پر قرآن نے جو کہا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. تو عربی کا لفظ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں عربی میں نہیں تھیں، ان کی زبان عربی نہیں تھی، ان کے واقعات عربی نہیں تھے. قرآن کی زبان اور ہے، ان کی زبان اور تھی، لیکن تب بھی قرآن پاک معجزاتی طور پر ان کے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. زبانوں کے فرق سے بہت فرق پڑتا ہے. لینگویج انسان کی ترجمان ہوتی ہے، انسان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے. تو گزشتہ نبیوں کی زبان تو عربی نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کے باوجود ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کریں، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے احسن القصص کو بیان کریں، بہترین واقعہ تمہارے سامنے لائیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے. اب دوستوں بزرگوں یہاں پہ ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کیوں فرمایا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات. ایک وجہ تو یہ کہ اس پوری صورت کے اندر جس قدر عبرتیں اور جس قدر حکمتیں اللہ نے بیان کی ہیں کسی اور صورت میں نہیں ہے، اسی لیے یہ احسن القصص ہے. دوسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے کی وجہ سے اور اپنے بھائیوں کی جانب سے جو ان کو مصیبتیں دی گئیں اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو احسن القصص فرمایا. بھائی رویہ اصل چیز ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کرا، جبر کیا، زیادتی کی، اور آپ کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینک کر آ گئے. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے صبر کا اور ضبط کا مظاہرہ کیا. تو اللہ کو یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا، جو بیہیویئر تھا، یہ بڑا اچھا لگا، یہ اس کو احسن فرمایا. تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت کو احسن القصص فرمایا. اور تیسری وجہ اس کی یہ کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تمام انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطان، جن، انس، بادشاہوں، تاجروں، عاملوں، جاہلوں، مردوں اور عورتوں کے بارے میں اور ان کے طرز زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے اندر عورتوں کے مکر اور فریب کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ عورتوں کا کیا مکر ہوتا ہے اور کیا فریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا. اور ان کے مکر سے بچنے کے بعد کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے. اسی لیے سورت کو احسن القصص کہا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کا باقاعدہ آغاز ہوا. اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اب اس آیت کو ذرا سمجھیں. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد کو اپنا خواب سنا رہے ہیں. تو اس سے پتہ لگا خواب جو ہے اپنے کسی مخلص کو سنانا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا سنا ہے. اذ قال، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لی ابیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، فرمایا انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، میں نے خواب دیکھا، احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. کوکب کا مطلب ہوتا ہے ستارے، اور احد عشر 11. تو یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو بتا رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ
کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، اور فرماتے والشمس، اور صرف ستاروں کو نہیں دیکھا بلکہ سورج کو بھی میں نے دیکھا، پھر فرمایا والقمر، اور چاند کو بھی دیکھا، یعنی آسمان کی جتنی رونقیں سب کو یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا۔ اور پھر ایک عجیب کیفیت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا رأیتہم، اور میں نے انہیں دیکھا لی ساجدین، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو آپ نے کہا کہ میرے والد، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے آسمان پر اور سورج اور چاند یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب روایات میں ان ستاروں کے نام بھی بیان ہوئے، ان ستاروں کے باقاعدہ نام بھی آئے کہ ان ستاروں کے کیا کیا نام تھے۔ تو جب آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد صاحب سے بیان کیا، پورا جب خواب سنایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، تمہارے جو بھائی ہیں ان کو یہ خواب نہیں سنانا۔ اب اس خواب کے اندر جو 11 ستارے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ دی کہ ان 11 ستاروں سے تمہارے 11 بھائی مراد ہیں، تمہارے جتنے 11 بھائی ہیں سب کے سب یہ ان 11 ستاروں سے مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ سورج سے مراد تمہارے والد یعنی میں ہوں، سورج سے مراد تمہارا باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور فرمایا کہ قمر سے مراد تمہاری والدہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ ان کا نام تھا راحیل، یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، کیونکہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ احادیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان سے مراد یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب کو سنایا، اور آپ کے والد صاحب نے باقاعدہ اس کی تعبیر بھی بتائی، اور اس کے متعلق جو احتیاطی پہلو تھے وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے بتایا۔ اب خواب دیکھتے وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی اور یہ خواب دیکھا کب تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شب جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جمعرات کی جو رات ہے اس میں آپ نے خواب دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی عمر یا تو 7 سال تھی یا پھر 12 سال، یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے یا پھر 12 سال کے تھے، یہ روایات باقاعدہ احادیث کے اندر آئی۔ اب یوسف علیہ السلام کا جب خواب یعقوب علیہ السلام نے سنا تو تعبیر ارشاد فرمائی، اور اس میں تمام تر آپ کو احتیاطی تدابیر انہوں نے بتائی۔ اب خواب کے بارے میں سننے کے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے رکھا، اس کے بعد ایک یہودی سرکار کے پاس آیا، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ مجھے ان ستاروں کے نام بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ آفر کی کہ اگر آپ ان ستاروں کے نام مجھے بتا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات سنی اور فرمایا کہ ان ستاروں کے نام فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ فی الوقت میرے علم میں ان کے نام نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال غیر ضروری تھا، بالکل غیر ضروری سوال تھا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جس چونٹی نے کہا تھا کہ بلوں میں گھس جاؤ، اس کا نام کیا تھا؟ اب کسی بھی عالم سے سوال کر لیا، اب یہ سوال اس کا تعلق نہ تو شرعی حکم سے ہے نہ کوئی ضروریات دین میں سے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب کو تو سبھی پتہ ہے، یہ بھی پوچھ لو کہ چونٹی کا نام کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے جو ستارہ دیکھا اس کا نام کیا تھا۔ تو جو چیزیں ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کو ضروری نہیں بنانا چاہیے۔ اب اگر وہ بتا نہ پائے تو کہا جاتا ہے اس کا تو علم ہی صحیح نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، حالانکہ اتنے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ چونٹی کا نام کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ علم کا معیار نہ بنائیں۔ عالم صرف ضروریات دین کو جانتا ہے اور فقہی مسائل کو جانتا ہے، یہ چیزیں جاننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی جمعے کے دن سوال آ گیا تھا ایک، اور وہ سوال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق کوئی سوال تھا کہ ان کی قوم میں ایک شخص رہتا تھا، بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت صاحب کو اس پہ غصہ آیا اور ڈانٹا، آپ نے ڈانٹ لگائی۔ آپ کو معلوم ہے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ ڈانٹ کیسی لگاتے ہیں؟ کہا کہ یہ سوال کوئی ضروریات دین میں سے، اور اگر میں نہ بتا پاؤں تو یہی کہو گے کہ حضرت کو پتہ نہیں تھا، تو یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ تو نبی کریم نے یہاں پہ جو فرمایا نا کہ فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے، یہاں پر حضور کے علم کی کمی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔
اس سے سرکار کی تنقید سے علم ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ترغیب یہ دی کہ ان چیزوں کو معیار نہ بناؤ کہ ان کا نام کیا تھا، ستاروں کے نام کیا تھے، ان چیزوں کو معیار بنائے جن کا تعلق آپ کی اصلاح سے ہو۔ تو سرکار نے منع فرمایا کہ فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور نے منع فرمایا لیکن اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، کہا کہ یہ شخص حضور کا علم پر رکھنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ فوراً جبریل امین آ گئے اور جبریل نے سرکار کو سارے نام بتا دیے کہ یا رسول اللہ اس تارے کا یہ نام تھا، اس کا یہ نام تھا، اس کا یہ نام تھا۔ حضور نے پھر اس کو بلایا، اب وہ یہودی دوبارہ آیا سرکار کے پاس، تو سرکار نے فرمایا کہ اب میں تمہیں نام بتا سکتا ہوں، نام سنو۔ حضور نے فرمایا پہلے ستارے کا نام تھا جربان، دوسرے کا تھا الطارق، تیسرے کا زیال، چوتھے کا ذوالکنفین، پانچویں کا قابس، اور چھٹے کا وصاب، اور ساتویں کا عمودان، اور آٹھویں کا فلیق، اور نویں کا المسیح، اور دسویں کا ضروب، اور گیارہویں کا ود الفضب اس کا نام تھا۔ یہ سارے نام سرکار نے گنوا دیے۔ اب جب گنوائے تو غالباً اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضور پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی، تو ان چیزوں کو علمی معیار ہرگز نہیں بتانا چاہیے۔ اب ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ماہرین کہتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ویسے اس میں جو لکھا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے خوابوں کے اوپر، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں نارملی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے، اور ایک وہ ہے جو شیطان کی طرف سے، اور ایک وہ ہے جو بدہضمی کی وجہ سے خواب آتا ہے۔ تو جو انسان عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے کہ کبھی ہوا میں اڑ رہا ہے، کبھی آسمانوں میں تیر رہا ہے، کبھی سمندر کے نیچے لیٹا ہوا ہے، تو یہ خواب نارملی بدہضمی کی وجہ سے آتے ہیں۔ پیٹ خراب ہوتا ہے تو ایسا خواب انسان دیکھتا ہے۔ اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر انسان کے وساوس بڑھ جائیں، انسان کے شیطانی خیالات بڑھ جائیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں خواب کی پہلی قسم وہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجہ ہوتی نہیں ہے، جو توجہ کے قابل ہی نہیں ہے۔ مثلا انسان خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے، انسان خواب میں یہ دیکھے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں، انسان خواب میں یہ دیکھے کہ ہاتھی چونٹی پر سواری کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے خواب بے ربط ہیں۔ اس کو عربی میں اضغاث احلام کہا جاتا ہے، ذرا مشکل نام ہے، اور ان کو اردو میں کہتے ہیں پریشان خواب۔ اردو میں ان کو پریشان خواب کہا جاتا ہے کہ ہاتھی چونٹی پہ سواری کر رہا ہے، آسمان پہ درخت اگا ہوا ہے۔ دوسری قسم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس کو خواب میں نظر آ جاتا ہے، جو انسان سوچتا رہتا ہے وہی چیز خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی ناتمام خواہشات کو خواب میں پورا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ہے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو بہت ساری انسان کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، تو انسان خواب میں ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا اور یقیناً میری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو علامہ سعیدی صاحب لکھتے ہیں مثلاً ایک شخص بھوکا ہے اور اگر وہ بھوکا سو جاتا ہے تو خواب میں وہ اپنی من پسند کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا اپنے آپ کو، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ کھانا اس کی خواہش تھی جو اس کو ملا نہیں، اب خواب میں وہ پورا کر رہا ہے۔ ایک پیاسا شخص پیاس کی حالت میں سو گیا، اب خواب میں وہ بڑے لذیذ قسم کے مشروبات پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش اب خواب میں پوری ہو گئی۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو نفسانی خواب کہا جاتا ہے، یہ نفسانی خواب کہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاشق ہے، وہ اپنی محبوبہ کے فراق میں سو گیا تو خواب میں اپنے محبوب کے قرب و جوار میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی خواب جو ہے نفسانی خواب ہے۔ تیسرا خواب فرماتے ہیں کبھی سونے والے شخص کے منہ پر لحاف کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ خواب میں سمجھتا ہے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، لحاف اس کے منہ پر آ جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے خواب میں کوئی میری جان لے رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں کہ اگر بارش کے چھینٹے اگر کھڑکی پہ ٹکرا رہے ہیں اور تھڑ تھڑ کی آوازیں آ رہی ہیں تو خواب دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید وہ میدان جنگ میں اور گولیاں چل رہی ہیں۔ تو نفسانی اثرات بھی خواب پر بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں ان خوابوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ محسوسات کا اثر ہوتا ہے۔ جو چیزیں نیند میں انسان جاگ رہا ہوتا ہے، نیند آدھی موت ہے، لیکن انسان کی حواس نہیں سو رہے ہوتے۔ اگر سوتے ہوئے شخص کے منہ میں اگر آپ کوئی کڑوی چیز ڈال دیں فوراً اٹھ جائے گا، کیوں بھائی جب وہ سو رہا تھا تو ذائقہ کیسے محسوس ہو گیا؟ تو اس کے خالی دماغ سویا تھا، حواس جاگ رہے تھے۔ چوتھی قسم آپ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شعوری خواہشیں ہوتی ہیں،
جن کو وہ کسی کے احترام یا کسی اور وجہ سے پورا نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کو خواب میں ایسی مثالیں نظر آ جاتی ہیں جن کی تعبیر بعینی واقع نہیں ہو سکتی، لیکن ان مثالوں میں سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، سونے سے پہلے اس کے باپ نے اس کو ڈانٹ لگائی، اس کو ٹکا کے اس کو ڈانٹا، تب غصہ تو اس کو بھی آیا، لیکن چونکہ والد کا احترام تھا کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اب جب وہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ شیر کو مار رہا ہے یا کسی ایسی چیز پر حملہ کر رہا ہے جس پہ وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، یا شیر کو مار رہا ہے یا سانپ کا گلا دبا رہا ہے۔ تو یہ خواب، ایسے خواب دیکھنا اس بات کی علامت ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کے احترام کی وجہ سے آپ اس کو جواب نہیں دے پا رہے، لیکن آپ اس کے اوپر غصہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے خوابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اب چوتھی پانچویں قسم آپ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے کہ نیک شخص کوئی اچھا خواب دیکھے، اللہ کا ولی، اللہ کا کوئی نیک بندہ خواب دیکھے، تو یہ خوابوں کی پانچویں جو قسم ہے وہ اجزائے نبوت ہے جو نیک لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اور چھٹی قسم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں وہ ہے رؤیائے صادقہ۔ رؤیائے صادقہ جو سچے خواب نبی دیکھا کرتے ہیں وہ رؤیائے صادقہ کہلاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے خواب دیکھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 4 خواب اس صورت کے اندر بیان ہوئے، تو یہ رؤیائے صادقہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک خواب کی مثال سعیدی صاحب نے دی ہے، جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا، کیونکہ خوابوں کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان خواب میں دیکھتا ہے اثر میں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ مثال کے طور پر سامنے ڈنگ مارا ہے یا کسی زہریلی چیز کا نقصان پہنچایا یا دیوار سے ٹھوکر لگی، اب آپ بیدار ہوئے تو تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے دی کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بادشاہ کی شان میں آپ قصیدے لکھا کرتے تھے، تو آپ کو فالج کا اٹیک ہوا، تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو ایک قصیدہ لکھ دیں، تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ اور جب یہ قصیدہ لکھا اس کے بعد جب سوئے تو سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار خواب میں تشریف لائے اور پورا قصیدہ سرکار نے سنا، اور اس کے بعد سرکار نے آپ کو اپنی بردہ مبارک عطا فرمائی، اور حضور نے غالباً اپنا دست اقدس پھیرا اور فرمایا کہ بوصیری کھڑے ہو جاؤ، تو خواب میں یہ کھڑے ہو گئے، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی وہ بردہ ان کے پاس موجود تھی جو سرکار نے خواب میں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فالج کا اٹیک تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور خواب سے اٹھ کر بیداری میں بھی کھڑے ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خوابوں کے اقسام میں علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے خواب کے اوپر بات چل رہی تھی، یہ چوتھی آیت ہے، اب 2 آیتیں اور رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا کہ اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، یہ مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اور آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ان سے نبیوں کا سلسلہ چلے گا، تو خصوصی طور پر آپ توجہ یوسف علیہ السلام پر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک باپ کے اگر 2 بچے ہیں تو محبت طبعی کسی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، محبت میں پکڑ نہیں ہے، طبعی محبت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اختیار، کیونکہ محبت اختیاری چیز نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہونا، اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرا، آپ نے اپنی اولاد میں انصاف کیا، لیکن محبت میں غلبہ یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ تھا، تو فرمایا کہ ان کو یہ خواب بیان نہیں کرنا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح تمہارا رب منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، تأویل الاحادیث، تمہیں یہ سکھائے گا کہ باتوں کا نتیجہ کیسے نکالتے ہیں۔ تأویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر بتانا ہے، اور خوابوں کی تعبیر بتانا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے خاص علم ہوتا ہے جو عطائی علم ہوتا ہے. لوگ خوابوں کی گہرائی میں جا کر پھر اس کا کوئی رزلٹ بتاتے ہیں. اور یاد رکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک خواب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے بسا اوقات ہم برا خواب دیکھتے ہیں لیکن اس خواب کی تعبیر اچھی ہوتی ہے, بظاہر وہ برا لگتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب ان لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے مخلص ہوں, تمہارے دشمن نہ ہو, جو مخلص فی اللہ ہوں, تمہارے دوست ہوں, ان کو خواب سناؤ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سرکار فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ جاتے, تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے کون سا اچھا خواب دیکھا ہے. تو سرکار اچھا خواب پوچھا کرتے تھے, برا خواب نہیں پوچھتے. اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر برا خواب آپ کسی کو بتائیں گے تو اس کا اثر ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے, مثال کے طور پر آدھی رات کو آپ نے خواب دیکھا, کوئی بھیانک خواب آپ نے دیکھ لیا, کوئی ایسا خواب جس میں آپ کو نقصان ہو رہا اور ایک دم آپ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی طرف آپ اپنا چہرہ کر کے 3 دفعہ تھتکار دیں. 3 دفعہ تھتکار دیں, تھوکنا نہیں ہے. ایک صاحب غلط سمجھ گئے تھے, بولنے یہ تو بڑا عجیب طریقہ ہے کہ میں الٹی طرف منہ کر کے اپنا تھوک دوں, بستر ہی کا خراب ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ نے حدیث کا مطلب ہی غلط سمجھا, وہ تھتکارنا ہے, تھوکنا نہیں ہے. اگر تھوکیں گے برابر میں کوئی سو رہا وہ تو پکڑ کے مارے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کام ہمارے حدیث میں نفاست کا حکم ہے. نبی کریم نے تھتکارنے کا حکم دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ جب برا خواب آدمی دیکھتا ہے تو شیطان اس کے پڑوس میں ہوتا ہے, شیطان اس کو اور ڈراتا ہے. تو تھتکارنے کی ایک لاجک یہ ہے کہ شیطان دور ہو جائے, یہ شیطان کو تھتکارنا ہے. اور حضور نے پھر فرمایا کہ 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ لیں. انشاءاللہ اس خواب کا برا اثر آپ تک نہیں پہنچے گا. تو برے خوابوں سے بچنے کا باقاعدہ ہمارے نبی نے فرمایا. اور یہاں پر یہ بھی تعلیم ہے کہ خواب جب بتائیں تو پہلے اچھے طریقے سے تصدیق کر لیں کہ وہی خواب دیکھا جائے کچھ اور. بعض لوگوں کو اپنے خواب یاد نہیں ہوتے, بھول جاتے ہیں, پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد آتا ہے. تو جب وہ تعبیر لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے جو شگوفے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. تو تعبیر دینے والا یقیناً جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تعبیر دے گا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر دینے کے ماہر امام تھے, اور آپ نے ایک ایک چیز کی تعبیر بیان کی ہے. اگر خواب میں کوئی کبوتر دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے, کوئی اگر مثال کے طور پر سبزہ دیکھے گا تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے. لیکن تعبیر کا تعلق ہر شخص کی اپنی نفسانیت اور اپنی ایک حقیقت سے ہوتا ہے, تعبیر کا تعلق ان ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تعبیر ایک علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ عطا نہیں فرماتا, خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں منتخب فرما لیا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا اللہ تعالیٰ سکھائے گا, اور تم پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے تمہارے والد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی. بے شک تمہارا رب علم والا اور حکمت والا. تو یہ سورہ یوسف کا آج پہلا رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ یہ سورہ یوسف اسی رمضان میں مکمل ہو جائے گی, تو کوشش کریں لازمی اس میں شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن